اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ زمر مکیہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے 8 رکوع ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس کی 75 آیتیں ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کرنا اس اللہ کی بارگاہ سے ہے جو سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کتاب یعنی قرآن کو بالکل ٹھیک نازل کیا ہے، تو تم عبادت کو اسی کے لیے نرا کھرا کر کے اللہ کی بندگی کیا کرو۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ آگاہ ہو کہ عبادت تو خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تقرب بڑھا دیں گے، اس میں شک نہیں کہ جس بات میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس میں فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ جھوٹے ناشکرے کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ ٹھیک ہے بیٹی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو قرآن مجید ہے تو اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمیں عربی کی سمجھ نہیں آتی، تو اس کا ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ترجمہ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ہمیں کیا پتہ۔ روز پڑھتے رہیں، روزانہ یاد کرتے رہیں، رٹے لگاتے رہیں، ترجمہ ہی نہ آئے تو فائدہ ہے کوئی؟ قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کم از کم ترجمہ تو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ترجمے والا قرآن مجید اٹھا کے نا اس کی ایک آیت روزانہ خود پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں، مجھ سے بھی سن لیا کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القہار۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنے مخلوقات میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا، مگر وہ تو اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس نے نہ کسی کو مطلب کہ لم یلد ولم یولد، سورہ قل هو اللہ شریف ہم پڑھتے ہیں اس میں یہی فرمایا گیا، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور وہ کسی سے
جنم نہیں ہوا، یعنی وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی فرمایا گیا ہے یہاں پر بھی کہ لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو عیسائی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ شرک ہے اور گناہ ہے ایسا کرنا۔ اور شرک اگر ایسا نہ کہتے تو وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان ہو جاتے اگر ایسا نہ کہتے تو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ تم کون ہو بتانے والے؟ اللہ چاہتا تو یہ کر لیتا، لیکن اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ محمد علی حسن بھی آئے ہیں، مگر وہ تو اس سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ تو یکتا بڑا زبردست اللہ ہے۔ بے شک خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ اسی نے سارے آسمان اور زمین کو بجا پیدا کیا، یعنی درست پیدا کیا۔ وہی رات کو دن پر اوپر تلے لپیٹتا ہے اور وہی دن کو رات پر تہ بتہ لپیٹتا ہے۔ اور اسی نے آفتاب اور مہتاب کو اپنے بس میں کر لیا ہے۔ اپنے بس میں کر لیا ہے یعنی اپنے کنٹرول میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے یہ ساری چیزیں، کہ یہ سب کے سب اپنے مقررہ وقت پر چلتے رہیں گے۔ آگاہ رہو کہ وہی غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم